یا اللہ، یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ الفاظ ڈرائیور شکور کے منہ سے بے اختیار نکلے ہی تھے کہ گاڑی کے ٹائروں نے گیلی سڑک پر چھنگاڑتی ہوئی آواز پیدا کی اور گاڑی بری طرح ہل کر رک گئی، جس سے پچھلی سیٹ پر بیٹھے تیمور کا لیپ ٹاپ اس کی گود سے پھسل کر سیٹ پر گر گیا اور اس کا جسم بھی جھٹکے سے آگے کی طرف ہوا۔ اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے اور آنکھوں میں شدید غصہ امڈ آیا۔ اس نے دھاڑتے ہوئے پوچھا، دماغ خراب ہے تمہارا؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ جس پر شکور کا رنگ فک ہو چکا تھا اور وہ کانپتی آواز میں بولا، سر، کوئی سامنے آ گیا تھا، اچانک سامنے آ گیا، اس لیے مجھے بریک لگانی پڑی سر۔ رات کا وقت تھا اور شہر میں ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی اور سڑکوں پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی، مگر تیمور کی سیاہ رنگ کی لینڈ کراؤزر پوری رفتار سے سڑک کا سینہ چیرتی ہوئی گزر رہی تھی، جس کے اندر کا ماحول اب اس اچانک بریک کی وجہ سے انتہائی سنگین ہو چکا تھا۔ تیمور نے غصے سے دانت پیس لیے کیونکہ اس کا موڈ پہلے ہی خراب تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا، جہاں باہر ہلکی ہلکی بارش اب بھی جاری تھی اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے چہرے سے ٹکرائے۔ اس نے کوٹ کے کالر کو درست کیا اور گاڑی کے اگلے حصے کی طرف بڑھا تو منظر کچھ ایسا تھا کہ تیمور جیسا سخت دل انسان بھی ایک پل کے لیے ٹھٹک گیا، کیونکہ گاڑی کے بونٹ سے کچھ فاصلے پر گیلی سڑک پر ایک چھوٹا وجود پڑا تھا۔ وہ ایک لڑکی تھی اور اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی سیدھی اس کے چہرے پر پڑی، جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں چندیا رہی تھی اور اس کے ماتھے پر ایک گہرا زخم تھا جہاں سے خون بہہ رہا تھا، اس کے گالوں پر آ رہا تھا اور بارش کے پانی کے ساتھ مل کر نیچے زمین پر ٹپک رہا تھا۔ تیمور نے گہری سانس لی کیونکہ وہ ایسے جھمیلوں میں نہیں پڑتا تھا اور اس کا پہلا خیال یہی تھا کہ شکور کو کہہ کر کچھ پیسے اس کے منہ پر مارے اور وہاں سے نکل جائیں، لیکن تبھی وہ لڑکی لڑکھڑاتی ہوئی اپنے پیروں پر کھڑی ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ گرتی پڑتی تیمور کی طرف بڑھی، جس کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ شدید تکلیف میں ہے۔ لڑکی نے تیمور کے قریب آ کر اس کی کوٹ کا دامن اپنی مٹھی میں جکڑ لیا اور اس کی گرفت میں اتنی شدت تھی جیسے کوئی ڈوبتا ہوا تنکے کا سہارا لیتا ہے۔ تیمور نے ناگواری سے اس کے گندے ہاتھوں کو دیکھا جو اس کے مہنگے سوٹ کو خراب کر رہے تھے، لیکن اس سے پہلے اسے جھٹکتا لڑکی نے اپنا سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ آنکھیں ویران تھیں اور ان میں خوف کا ایسا سمندر تھا جس نے تیمور کو اندر تک ساکت کر دیا۔ لڑکی کی آواز کانپ رہی تھی اور اس کے ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے۔ وہ روتے ہوئے گڑ گڑائے، خدا کے لیے مجھے بچا لو، وہ لوگ آ رہے، مجھے مار دیں گے، پلیز مجھے بچا لو۔ جس پر تیمور نے سرد لہجے میں اس سے پوچھا کہ کون ہو تم اور کون مارنا چاہتا ہے تمہیں؟ لڑکی نے خوفزدہ نظروں سے پیچھے اندھیرے میں دیکھا اور پھر دوبارہ تیمور کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ کہا کہ میں سب بتا دوں گی، میں قسم کھاتی ہوں سب سچ بتاؤں گی، بس مجھے اپنے ساتھ لے چلو، میں تمہارے گھر کے سارے کام کر دیا کروں گی، تمہارے کپڑے دھو دیا کروں گی، جھاڑو پوچھا کر لوں گی، میں بوجھ نہیں بنوں گی، بس مجھے ان کے حوالے مت کرنا، وہ جانور ہیں، وہ مجھے نوچ کھائیں گے۔ اس کا جملہ میں تمہارے گھر کے کام کر دیا کروں گی تیمور کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح لگا، کیونکہ یہ کوئی بھیک مانگنے والی نہیں لگ رہی تھی اور اس کے لہجے کی تہذیب بتا رہی تھی وہ کسی اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، لیکن حالات نے اسے سڑک پر لا کھڑا کیا۔ تیمور نے آج تک کبھی کسی پر رحم نہیں کھایا تھا اور وہ جذبات سے عاری انسان سمجھ جاتا تھا، لیکن آج اس لڑکی کی بے بسی نے اس کے دل کے کسی ایسے کونے کو چھو لیا جو سالوں سے ویران پڑا تھا۔ شکور بھی گاڑی سے باہر نکل آیا اور ڈرتے ڈرتے تیمور کے پیچھے کھڑا تھا۔ تیمور نے دوبارہ اس لڑکی کی طرف دیکھا جو اب سردی اور خوف سے نڈھال ہو کر گرنے والی تھی۔ تیمور نے بے ساختہ آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ اس کا جسم تپ رہا تھا اور اسے شدید بخار تھا۔ تیمور نے شکور کو حکم دیا کہ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولو، جس پر شکور حیرت سے منہ کھولے کھڑا رہ گیا اور شکور نے فوراً بھاگ کر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ تیمور نے اس نیم بے ہوش لڑکی کو سہارا دے کر گاڑی میں بٹھایا اور تیمور خود دوسری طرف سے گھوم کر آیا، اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گیا، جس کے بعد گاڑی دوبارہ روانہ ہو گئی۔
اب گاڑی کا ماحول پہلے سے زیادہ سنگین تھا۔ ہیٹر کی گرم ہوا نے گاڑی کا درجہ حرارت کچھ بہتر کر دیا تھا اور لڑکی ایک کونے میں سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ وہ اب بھی کانپ رہی تھی۔ تیمور نے خاموشی سے اپنا کوٹ اتارا اور اس لڑکی کے اوپر ڈال دیا، جس پر لڑکی نے چونک کر تیمور کی طرف دیکھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں حیرت اور احسان مندی کے ملے جلے تاثرات تھے، اور اس نے بمشکل سرگوشی میں شکریہ کہا، مگر تیمور نے اپنی نظریں سامنے سڑک پر مرکوز رکھی اور اس نے سنجیدگی سے کہا کہ اب بتاؤ کون ہو تم، اور وہ لوگ کون ہیں جن کا تم ذکر کر رہی تھی؟ لڑکی نے ایک لمبی سانس لی۔ اس کے لیے بولنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس اجنبی شخص نے اسے پناہ دی ہے تو اسے جواب دینا ہوگا۔ اس نے بتایا، میرا نام ایمن ہے، میں یتیم ہوں، میرے والدین نہیں ہیں، میں اپنی چچی کے ساتھ رہتی تھی۔ ایمن کی آواز بھر آ گئی اور آنسو دوبارہ اس کے رخساروں پر بہنے لگے۔ تیمور نے اسے ٹیشو کا ڈبہ پکڑایا۔ ایمن نے کانپتے ہاتھوں سے ٹیشو لیا اور آنسو صاف کیے اور بتایا کہ میری چچی اچھی عورت نہیں ہے، انہیں صرف پیسوں سے پیار ہے، اور اپنی جوان بیٹی جس کی وہ ہر خواہش پوری کرتی ہیں انہوں نے میرا سودا کر دیا۔ وہ مجھے بیچنا چاہتی تھی ایک بوڑھے آدمی کو۔ وہ بہت برا آدمی ہے، اس کی نظریں بہت گندی تھی۔ میں وہاں سے بھاگ گئی، میں نے کھڑکی سے چھلانگ لگا دی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں، بس مجھے اپنی عزت بچانی تھی۔ تیمور نے مٹھی بھینچ لی، کیونکہ بیچنے کا لفظ اسے نفرت دلاتا تھا۔ اسے اپنا بچپن یاد آ گیا۔ اس کی ماں کو بھی تو دولت کی ہوس نے کھا لیا تھا، اس کے اپنے خاندان نے دھوکہ دیا۔ وہ نفرت کرتا تھا ایسے لوگوں سے جو کمزوروں کا استحصال کرتے ہوں۔ تیمور کی آواز میں ایک عجیب سی یقین دہانی تھی۔ اس نے کہا، تمہیں اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک تم میری گاڑی میں ہو اور میرے ساتھ ہو، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ گاڑی شہر کے پوش علاقے میں داخل ہو گئی اور بلند و بالا دیواروں اور بھاری لوہے کے گیٹ کے سامنے آ کر گاڑی رکی۔ سیکیورٹی گارڈز نے گاڑی دیکھتے ہی فوراً گیٹ کھول دیا۔ گاڑی ایک طویل ڈرائیو وے سے گزرتی ہوئی پورچ میں آ کر رکی۔ یہ کوئی عام گھر نہیں تھا، بلکہ ایک قلعہ لگ رہا تھا۔ ہر طرف مسلح گارڈز کھڑے تھے۔ ایمن نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو اس کا دل دہل گیا۔ اسے لگا کہ شاید وہ ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ اس نے گھبرا کر تیمور کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ آپ کون ہیں؟ تیمور نے دروازہ کھولا اور باہر نکلتے ہوئے کہا، یہ میری دنیا ہے، یہاں کے قانون میں بناتا ہوں، نیچے اترو۔ ایمن ڈرتے ڈرتے نیچے اتری۔ اس کے پیروں میں جان نہیں تھی۔ تیمور نے ایک ملازمہ مسز سلمہ کو آواز دی، جو گھر کی نگران تھی۔ انہوں نے تیمور کو سلام کیا اور پھر حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا۔ تیمور نے حکم دیا کہ اس لڑکی کو گیسٹ روم میں لے جاؤ، اس کے زخم صاف کرو اور ڈاکٹر کو بلاؤ، اسے صاف کپڑے اور کھانا دو۔ تیمور کا لہجہ وہی روایتی اور حاکمانہ تھا۔ مسز سلمہ نے فوراً سر ہلایا اور ایمن کا بازو تھاما۔ ایمن نے جانے سے پہلے ایک بار پھر تیمور کی طرف دیکھا اور اسے شکریہ کہنا چاہتی تھی، لیکن الفاظ اس کے گلے میں پھنس گئے۔ تیمور نے اس کی طرف دیکھے بغیر اپنی اسٹڈی کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ایمن کو ایک انتہائی خوبصورت اور آرام دہ کمرے میں لایا گیا۔ مسز سلمہ نے بڑی نرمی سے اس کے زخم صاف کیے اور گرم پانی سے نہانے کے بعد جب ایمن نے صاف کپڑے پہنے تو اسے لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ کچھ دیر پہلے وہ سڑک پر موت کے منہ میں تھی اور اب وہ ایک شہزادیوں جیسے کمرے میں موجود تھی۔ ڈاکٹر آیا اور اس نے ایمن کا معائنہ کیا۔ زخم زیادہ گہرے نہیں تھے، لیکن ڈاکٹر نے بتایا اسے شدید ذہنی دباؤ اور کمزوری ہے، اسے آرام کی سخت ضرورت ہے۔ دوائی کھا کر ایمن بستر پر لیٹ گئی اور نرم گداز بستر پر لیٹتے اس کی آنکھیں بوجھل ہونے لگی۔ دوسری طرف تیمور اپنی اسٹڈی میں موجود تھا۔ اس نے اپنا کوٹ کرسی کی پشت پر لٹکایا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس کے ذہن میں ایمن کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ اس کی وہ بات کہ میں تمہارے کپڑے دھو دیا کروں گی اسے بار بار بے چین کر رہی تھی۔ اس نے اپنے خاص آدمی سے ابھی پتہ کروایا تھا کہ ایمن کی چچی کا رابطہ کس سے تھا، اور جب اسے سیٹھ وقار کا نام پتہ چلا تو اس کے ہونٹوں پر ایک طنز یا مسکراہٹ پھیل گئی، کیونکہ سیٹھ وقار اس کا پرانا دشمن تھا۔
وہی شخص جس نے اس کے دادا کو دھوکہ دیا تھا، اور قدرت نے عجیب کھیل کھیلا۔ شکار خود چل کر شکاری کے پاس آ گیا تھا، لیکن اس بار شکار وہ لڑکی نہیں تھی بلکہ سیٹھ وقار ہونے والا تھا۔ تیمور نے فون اٹھایا اور شکور کو حکم دیا کہ گارڈز کی ڈیوٹی ڈبل کر دو اور پتہ لگاؤ کہ وہ عورت یعنی اس لڑکی کی چچی اس وقت کہاں ہے۔ مجھے اس لڑکی کی پوری ہسٹری صبح ناشتے کی میز پر چاہیے۔ فون بند کر کے تیمور نے دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھا اور ایمن کا نام دہرایا۔ یہ نام سن کر اس کے سخت اور بنجر دل پر بارش کے پہلے قطرے کی طرح گرا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی اور ایمن بے خبر سو رہی تھی، جبکہ تیمور جاگ رہا تھا۔ تقدیر نے اپنے پتے پھینک دیے تھے اور کھیل شروع ہو چکا تھا۔ اگلی صبح کا سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہو چکا تھا، مگر حویلی کے مشرقی حصے میں واقع تیمور کی وسیع و عریض اسٹڈی میں ابھی تک رات کا سا سما تھا، کیونکہ کھڑکیوں پر پڑے بھاری مخملی پردوں نے سورج کی روشنی کو اندر آنے سے روک رکھا تھا۔ کمرے کے وسط میں اخروٹ کی لکڑی سے بنی میز کے پیچھے چمڑے کی سیاہ کرسی پر تیمور براجمان تھا، اور اس کے سامنے میز پر ایک نیلے رنگ کی فائل کھلی پڑی تھی جو اس کے خاص آدمی ہاشم نے ابھی کچھ دیر پہلے لا کر دی تھی۔ تیمور کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان تک نہیں تھا، اور اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ کمرے میں گہرا سکوت تھا، جسے صاف دیوار پر لگی قدیم گھڑی کی ٹک ٹک اور تیمور کی انگلیوں کی میز پر بجنے والی ہلکی ہلکی تھاپ توڑ رہی تھی۔ اس نے فائل کے ایک ایک صفحے کو پلٹا اور ہر لفظ کو گہری نظر سے پڑھنا شروع کیا۔ رپورٹ میں درج تفصیلات پڑھ کر اس کے چہرے کے پٹھوں میں کھچاؤ پیدا ہو گیا۔ ہونٹوں پر ایک انتہائی سرد اور طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے سر اٹھا کر ہاشم کی طرف دیکھا، جو سر جھکائے انتہائی ادب و احترام سے کھڑا تھا، اور اس سے پوچھا، ہاشم، کیا یہ خبر 100% پکی ہے کہ اس لڑکی کا سودا سیٹھ وقار کے ساتھ کیا جا رہا تھا؟ ہاشم نے فوراً جواب دیا کہ جی باس، خبر بالکل پکی ہے، میرے ذرائع کبھی غلط نہیں ہوتے۔ یہ وہی سیٹھ وقار تھا جس نے سالوں پہلے تیمور کے سادہ لخدادہ کو شراکت داری کے نام پر دھوکہ دیا اور ان کی جائیداد کے اہم ترین حصے جعلی کاغذات کے ذریعے ہتھیا لیے تھے۔ تیمور کے خاندان کی تباہی اور اس کی ماں کی در بدری کے پیچھے اسی شخص کا مکروہ ہاتھ تھا۔ تیمور نے غصے سے فائل بند کر کے میز پر پٹکی اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تیمور کمرے میں ٹہلنے لگا اور دیوار پر لگی ایک تجریدی پینٹنگ کو گھورتے ہوئے بولا، قدرت بھی عجیب کھیل کھیلتی ہے ہاشم۔ میں جس آدمی کو برباد کرنے کے منصوبے سالوں سے بنا رہا تھا اور جس کی گردن دبوچنے کے لیے میں موقع کی تلاش میں تھا، آج اس کی سب سے بڑی کمزوری اور خواہش خود چل کر میرے گھر آ گئی ہے۔ ہاشم نے حیرت اور تجسس سے پوچھا، باس، کیا آپ اس لڑکی کو سیٹھ وقار کے حوالے کریں گے یا اس کے بدلے اس سے کوئی بڑا سودا کریں گے؟ کیونکہ سیٹھ وقار اس لڑکی کے لیے کوئی بھی قیمت دینے کو تیار ہو جائے گا۔ تیمور نے مڑ کر ہاشم کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایسی وحشت اور جنون تھا کہ ہاشم جیسا سخت جان آدمی بھی ایک لمحے کے لیے کانپ گیا۔ تم جاؤ اور اس عورت اور سیٹھ وقار کے آدمیوں پر کڑی نظر رکھو۔ مجھے ان کی پل پل کی خبر چاہیے کہ وہ اب کیا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ ہاشم نے اس بات میں سر ہلایا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ تیمور وہیں کھڑا رہا۔ اس کے دماغ میں شطرنج کی بساط بھج چکی تھی اور اس نے پہلا مہرہ چلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ دوسری طرف گیسٹ روم کی نرم و گداز اور شاہانہ بستر پر سوئی ہوئی ایمن کی آنکھ کھلی۔ اسے کچھ لمحوں کے لیے سمجھ نہیں آیا وہ کہاں ہے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور چاروں طرف دیکھنے لگی۔ چھت پر لگے قیمتی فانوس اور فرش پر بچھے ایرانی قالین کو دیکھ کر اسے لگا شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے، مگر پھر اچانک گزشتہ رات کے خوفناک واقعات اس کے ذہن میں کسی فلم کی طرح چلنے لگے۔ موسلا دھار بارش، کیچڑ میں بھاگنا، گاڑی سے ٹکرانا اور پھر اس اجنبی سخت مزاج شخص کا اسے پناہ دینا۔ اسے فوراً اپنا وہ وعدہ یاد آ گیا جو اس نے اس شخص سے کیا تھا کہ وہ اس کے گھر کے کام کاج کرے گی اور بوجھ نہیں بنے گی۔ ایمن جلدی سے بستر سے اتری اور باتھ روم میں جا کر منہ ہاتھ دھویا، اپنے کپڑے درست کیے۔
وہ کمرے سے باہر نکلی تو دیکھا کہ گھر بالکل خاموش تھا اور ملازم ادھر ادھر اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ وہ دبے پاؤں چلتی ہوئی سیدھی کچن میں گئی جہاں ایک باورچی ناشتہ تیار کر رہا تھا۔ ایمن کو وہاں دیکھ کر وہ حیران رہ گیا اور ادب سے پوچھا، بی بی آپ یہاں کیا کریں گے؟ آپ مہمان ہیں، آپ جا کر آرام کریں۔ ایمن نے نفی میں سر ہلایا اور انتہائی عاجزی سے کہا، نہیں چچا، میں مہمان نہیں ہوں، میں نے صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ میں کام کروں گی، پلیز مجھے کافی بنانے دیں، مجھے بہت اچھی کافی بنانی آتی ہے، میں ان کے لیے ناشتہ لے کر جاؤں گی۔ ملازموں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی کہ صاحب ناراض ہوں گے، مگر اس کی معصوم ضد اور التجا کے آگے ہار مان گئے۔ ایمن نے کانپتے ہاتھوں سے کافی تیار کی اور ٹرے میں ناشتہ سجا کر ڈائننگ ہال کی طرف بڑھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو رہے تھے، کیونکہ وہ اس شخص کا سامنا کرنے سے ڈر رہی تھی جس کی آنکھوں میں برف جیسی سردی تھی۔ جب وہ ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی تو تیمور میز کے سرے پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ اس نے سفید رنگ کی کلف لگی قمیض پہن رکھی تھی اور وہ اپنی سنجیدہ شخصیت کے ساتھ انتہائی باروب لگ رہا تھا۔ ایمن نے ہمت جمع کی اور آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی اس کے قریب گئی۔ اس کے پیروں کی آہٹ سن کر بھی تیمور نے سر نہیں اٹھایا۔ ایمن نے لرزتے ہاتھوں سے کافی کا کپ اور ناشتے کی پلیٹ تیمور کے سامنے رکھی، جس سے کپ پلیٹ سے ٹکرا کر ہلکی سی کھنک کی آواز پیدا ہوئی۔ تیمور نے اخبار سے نظریں ہٹا کر پہلے بھاپ اڑاتی کافی کے کپ کو دیکھا اور پھر نظر اٹھا کر ایمن کی خوفزدہ اور معصوم چہرے کو دیکھا جو نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ ایمن نے فوراً نظریں جھکا لی اور پیچھے ہٹنے لگی کہ شاید اب وہ اسے ڈانٹ دے گا، مگر تیمور نے اخبار تہہ کر کے سائڈ پر رکھا اور اپنی بھاری اور پاٹدار آواز میں کہا، بیٹھ جاؤ۔ ایمن ہکلائی اور بمشکل بولی، نہیں صاحب، میں کھڑی ٹھیک ہوں، میں تو بس آپ کی ملازمہ ہوں۔ ابھی اس کا جملہ پورا بھی نہیں ہوا کہ تیمور نے اسے ٹوک دیا اور سختی سے کہا، میں نے کہا کرسی پر بیٹھ جاؤ، اس گھر میں کوئی بھوکا نہیں رہتا اور نہ ہی تم کوئی ملازمہ ہو، میری بات کو دہرانے کی عادت نہیں ہے مجھے، اس لیے چپ چاپ بیٹھ کر ناشتہ کرو۔ ایمن اس کے لہجے کی سختی اور حکم سے سہم گئی، فوراً قریب پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ اپنی گود میں سختی سے بھینچے ہوئے تھے اور اسے لگ رہا تھا حلق میں نوالا اٹک جائے گا۔ ناشتے کی میز پر عجیب سا تناؤ اور خاموشی تھی، صرف چمچ اور پلیٹوں کے ٹکرانے کی ہلکی آوازیں آ رہی تھی۔ تیمور خاموشی سے کافی پی رہا تھا اور ایمن نظریں جھکائے اپنی پلیٹ کو گھور رہی تھی۔ بالآخر تیمور نے اس خوفناک خاموشی کو توڑا۔ اس کا لہجہ انتہائی سپاٹ تھا۔ اس نے ایمن کی طرف دیکھے بغیر کہا، مجھے معلوم ہو گیا تم کس سے بھاگ رہی تھی اور تمہاری چچی تمہیں کس کے حوالے کرنا چاہتی تھی۔ یہ سنتے ہی ایمن کا رنگ فک ہو گیا اور اس نے چونک کر خوفزدہ نظروں سے تیمور کو دیکھا۔ تیمور نے کافی کا کپ میز پر رکھا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، سیٹھ وقار وہی آدمی ہے نا جس کو تمہارا سودا بیچا گیا تھا؟ سیٹھ وقار کا نام سنتے ہی ایمن کے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ اسے لگا جیسے وہ دوبارہ اسی دلدل میں گرنے والی ہے جہاں سے وہ اپنی جان بچا کر بھاگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور وہ روحانسی ہو کر بے اختیار بولی، صاحب مجھے ان کے پاس واپس مت بھیجنا، وہ بہت برا آدمی ہے، میں مر جاؤں گی لیکن وہاں نہیں جاؤں گی، وہ جانور ہے صاحب، وہ مجھے برباد کر دے گا۔ تیمور نے اسے غور سے دیکھا۔ اس لڑکی کا ڈر بالکل حقیقی تھا، اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ تیمور نے پرسکون انداز میں کہا، اگر میں تمہیں واپس بھیجنے کا ارادہ رکھتا تو تمہیں گاڑی میں بٹھا کر یہاں اپنے گھر نہ لاتا بلکہ وہیں سڑک پر چھوڑ دیتا، لیکن مسئلہ یہ ہے ایمن، سیٹھ وقار ایک بہت طاقتور دشمن ہے، وہ جانتا ہے تم میرے پاس ہو اور وہ پولیس اور قانون کو خرید سکتا ہے۔ اگر اسے پتہ چل جاتا ہے تم یہاں ہو تو وہ قانونی طریقہ اپنا کر تمہیں یہاں سے چھیننے کی کوشش کرے گا، کیونکہ تمہاری چچی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور قانونی طور پر وہ تمہاری سرپرست ہیں۔ ایمن کی آنکھوں میں آنسو ٹپک پڑے، اس کی میز پر گرنے لگے اور اسے اپنی بے بسی کا شدید احساس ہو رہا تھا۔
اس نے گڑ گڑاتے ہوئے ہاتھ جوڑ لیے اور کہا کہ پھر میں کیا کروں صاحب، میں کہاں جاؤں؟ میرے پاس تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میں سڑکوں پر ماری جاؤں گی، پلیز مجھے بچا لیں۔ تیمور نے گہری سانس لی اور اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ اس کے ذہن میں وہ منصوبہ مکمل ہو چکا تھا جو اس نے صبح ہی بنایا تھا۔ تیمور نے کچھ لمحے توقف کیا، پھر میز پر رکھے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو آپس میں پیوست کیا اور ایمن کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، دیکھو ایمن، میں ایک اکیلا مرد ہوں اور تم ایک جوان اور غیر شادی شدہ لڑکی ہو۔ دنیا والوں کی نظر میں اور خود میرے اصولوں کے مطابق تمہارا اس طرح ایک نامحرم کے گھر میں رہنا مناسب نہیں ہے۔ لوگ باتیں بنائیں گے اور انگلیاں اٹھائیں گے، اور سب سے بڑھ کر سیٹھ وقار جیسے لوگ تمہارے کردار پر کیچڑ اچھالیں گے تاکہ وہ تمہیں یہاں سے لے جا سکیں۔ میں تمہیں تحفظ دینا چاہتا ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا میری پناہ کی وجہ سے تمہاری عزت پر کوئی دھبا لگے۔ اس لیے صرف ایک ہی صورت ہے کہ تم اس گھر میں پورے حق اور تحفظ کے ساتھ رہ سکو، اور وہ صورت یہ ہے کہ ہمیں نکاح کرنا ہوگا۔ نکاح کا لفظ سنتے ہی ایمن کو لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ وہ حیرت اور صدمے کے عالم میں بت بنی تیمور کو دیکھنے لگی، جو بالکل نارمل انداز میں یہ بات کر رہا تھا۔ ایمن کا دماغ سن ہو چکا تھا اور وہ تیزی سے سوچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک طرف وہ شیطان سیٹھ وقار تھا اور دوسری طرف یہ اجنبی شخص تھا جو اسے اپنی عزت بنانے کی پیشکش کر رہا تھا، چاہے وہ نام کی ہی کیوں نہ ہو۔ ایمن نے تیمور کے چہرے پر سچائی تلاش کرنے کی کوشش کی۔ وہاں سختی ضرور تھی مگر ہوس نہیں تھی۔ ایمن کے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا اور نہ ہی کوئی دوسرا راستہ تھا۔ اس نے اپنی مٹھیوں کو بھینچا اور آنکھیں بند کر لی۔ اس کے دل نے گواہی دی کہ یہ پتھر دل انسان اس کے لیے اس وقت دنیا کی سب سے محفوظ پناہ گاہ ہے۔ اس نے کانپتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ آہستہ سے سر ہلایا اور بمشکل اس کے حلق سے آواز نکلی، مجھے منظور ہے۔ تیمور کے چہرے پر اطمینان کی ہلکی سی لہر دوڑ گئی۔ اس نے فیصلہ کن انداز میں کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، آج شام ہی مولوی صاحب آئیں گے اور یہ کام مکمل ہو جائے گا۔ میں انتظامات کرواتا ہوں، تب تک تم اپنے کمرے میں رہو اور آرام کرو۔ یہ کہہ کر تیمور وہاں سے تیز قدموں سے چلا گیا اور ایمن وہیں کرسی پر بیٹھی رہ گئی، خلا میں گھورتے ہوئے یہ سوچتے ہوئے کہ اس کی زندگی نے کیسا عجیب اور حیران کن موڑ لیا ہے۔ کل تک وہ ایک لاوارث یتیم تھی اور آج شام وہ اس شہر کے سب سے با اثر اور خوفناک شخص کی بیوی بننے والی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہوتے ہی حویلی نما گھر کے بڑے ہال میں ایک عجیب سی خاموشی اور سنجیدگی طاری تھی۔ وہاں کوئی ڈھول ڈھمکا یا مہمانوں کا ہجوم نہیں تھا، بلکہ صرف گھر کے چند خاص ملازم اور تیمور کا خاص آدمی ہاشم موجود تھا، جو نکاح کے گواہ کے طور پر وہاں کھڑا تھا۔ مولوی صاحب صوفے پر بیٹھے نکاح نامے کے کاغذات پر کچھ لکھ رہے تھے اور سامنے والے صوفے پر ایمن سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس نے سبز رنگ کا انتہائی سادہ سا شلوار قمیض پہن رکھا تھا اور سر پر اسی رنگ کا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا جس میں وہ کسی معصوم فرشتے کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی خوف کے سائے تھے اور انگلیاں آپس میں بری طرح الجھی ہوئی تھی۔ تبھی سیڑھیوں سے تیمور اترتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح سیاہ رنگ کا شلوار قمیض اور اوپر ویسٹ کوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ خاموشی سے آ کر ایمن کے ساتھ والے صوفے پر کچھ فاصلے سے بیٹھ گیا۔ مولوی صاحب نے خطبہ شروع کیا اور پھر ایمن سے اس کی رضامندی پوچھی۔ ایمن کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا مگر تیمور کا لہجہ بہت پر اعتماد تھا۔ نکاح مکمل ہونے کے بعد مولوی چلے گئے اور ہاشم بھی مبارکباد دے کر باہر نکل گیا۔ اب ہال میں صرف تیمور اور ایمن رہ گئے تھے۔ تیمور نے ایمن کی طرف دیکھا جو ابھی تک سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس نے نرمی مگر مضبوط لہجے میں کہا، ایمن اوپر دیکھو۔ ایمن نے ڈرتے ڈرتے نظریں اٹھائی تو تیمور کی آنکھوں میں اسے ایک ذمہ داری کا احساس نظر آیا۔ تیمور نے کہا، آج سے تم اس گھر میں ایک مہمان نہیں بلکہ اس گھر کی عزت ہو۔ یہ نکاح میں نے صرف دنیا کا منہ بند کرنے اور تمہیں تحفظ دینے کے لیے کیا ہے۔ تمہیں مجھ سے یا اس رشتے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کبھی تمہاری مرضی کے خلاف تم پر اپنا حق نہیں جتاؤں گا۔ تم آزاد ہو لیکن
میری پناہ میں ہو۔ یہ الفاظ ایمن کے دل پر مرہم کی طرح لگے۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا شاید اللہ نے اس کی دعائیں سن لی ہیں اور اسے ایک مضبوط سائبان عطا کر دیا۔ وہ کچھ بول تو نہ سکی مگر آنکھوں میں تیرتے آنسوؤں کے ساتھ اسبات میں سر ہلا دیا۔ تیمور اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے کمرے کی طرف جانے لگا، مگر جاتے جاتے رک گیا اور مڑ کر کہا، تمہارا کمرہ اوپر دائیں طرف ہے، آج سے تم وہی رہو گی اور اس گھر کو اپنا گھر سمجھو۔ ایمن اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی اور اس کے دل میں اس پتھر صفت انسان کے لیے احترام کا ایک جذبہ بیدار ہونے لگا۔ کچھ دن گزر گئے اور گھر کا ماحول آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ ایمن نے گھر کی ویرانی کو اپنے سلیقہ مندی سے ختم کرنا شروع کر دیا۔ وہ سارا دن گھر کی صفائی ستھرائی میں لگی رہتی، کھڑکیوں کے بھاری پردے ہٹا کر دھوپ کو اندر آنے دیتی اور گلدانوں میں تازے پھول سجاتی۔ تیمور جب شام کو گھر لوٹتا تو اسے گھر میں ایک خوشگوار تبدیلی محسوس ہوتی، مگر وہ اپنی عادت کے مطابق خاموش رہتا۔ ایک دن ایمن صفائی کرتے ہوئے اسٹور روم میں گئی تو اسے وہاں ایک پرانی اور مٹی میں اٹی ہوئی تصویر ملی۔ اس نے گرد صاف کی تو دیکھا وہ ایک بارو بزرگ کی تصویر تھی جن کی شکل تیمور سے کافی ملتی تھی۔ ایمن سمجھ گئی یہ تیمور کے دادا ہیں۔ اس نے سوچا اتنی خوبصورت تصویر کو اسٹور روم میں نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے تصویر کو اچھی طرح صاف کیا، لاؤنج کے مرکزی دیوار پر سجا دیا۔ شام کو جب تیمور گھر آیا، لاؤنج میں داخل ہوا تو اس کی نظر فوراً دیوار پر لگی تصویر پر پڑی۔ اس کے قدم وہیں رک گئے، چہرے کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس کے دادا کی تصویر جسے وہ نفرت کی وجہ سے اپنی نظروں سے دور کر چکا تھا آج دوبارہ اس کے سامنے تھی۔ اس نے دھاڑتے ہوئے ملازموں کو پکارا۔ ایمن جو کچن میں تھی تیمور کی آواز سن کر بھاگتی ہوئی آئی۔ تیمور نے انگلی سے تصویر کی طرف اشارہ کیا اور چلا کر پوچھا کہ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ کس نے اجازت دی اس تصویر کو یہاں لگانے کی؟ ایمن سہم گئی اور ڈرتے ڈرتے آگے بڑھی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، میں نے لگائی ہے۔ تیمور نے غضبناک نظروں سے اسے دیکھا اور کہا، تمہیں کس نے حق دیا میرے ذاتی معاملات میں دخل دینے کا؟ اتارو اسے ابھی اسی وقت۔ ایمن کا دل خوف سے کانپ رہا تھا مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ جانتی تھی تیمور کے اندر کہیں نہ کہیں محبت چھپی ہے جسے نفرت نے دبا رکھا ہے۔ اس نے نظریں جھکا کر نرمی سے کہا، میں نہیں جانتی آپ ان سے ناراض کیوں ہیں، مگر یہ آپ کے بڑے ہیں اور بزرگوں کی جگہ گھر کے اسٹور روم میں نہیں بلکہ گھر کے دل میں ہوتی ہے۔ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کی معافی کے منتظر ہوں اور آپ کی ایک نظر کرم کے پیاسے ہوں۔ ایمن کی یہ بات تیمور کے دل پر سیدھی لگی۔ اس کا غصہ ایک دم جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ وہ حیرت سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا جو کل تک اس سے آنکھ میں لانے سے ڈرتی تھی اور آج اسے اخلاقیات کا درس دے رہی تھی۔ تیمور کچھ دیر خاموش کھڑا تصویر کو دیکھتا رہا، پھر بنا کچھ کہے وہاں سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے تصویر اتارنے کا حکم نہیں دیا۔ یہ ایمن کی پہلی خاموش جیت تھی۔ اگلی صبح تیمور ناشتے کی میز پر بیٹھا۔ اس کا فون بجا، اسکرین پر نام دے کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہ سیٹھ وقار کی کال تھی۔ تیمور نے کال ریسیو کر کے اسپیکر پر ڈال دی تاکہ ایمن بھی سن سکے جو قریب ہی کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ دوسری طرف سے سیٹھ وقار کی مکروہ ہنسی سنائی دی۔ اس نے کہا، واہ تیمور صاحب، مان گئے آپ کی پارسائی کو۔ سنا ہے میری خریدی ہوئی چیز آپ کے گھر کی زینت بنی ہوئی ہے۔ شرافت سے وہ لڑکی میرے حوالے کر دو ورنہ میں پولیس کو بتا دوں گا کہ تم نے اسے اغوا کیا ہے، اور تمہارے دادا کی پرانی فائلیں بھی میرے پاس ہیں جو تمہارے برباد کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ایمن یہ باتیں سن کر خوف سے پیلی پڑ گئی اور کپ اس کے ہاتھ میں لرزنے لگا، مگر تیمور کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ اس نے سکون کے ساتھ کافی کا گھونٹ بھرا اور کہا، وقار صاحب، آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے۔ میرے گھر میں کوئی خریدی ہوئی چیز نہیں ہے بلکہ میری عزت ہے وہ لڑکی۔ اب ایمن تیمور ہے، میری منکوہہ بیوی۔ یہ سنتے ہی دوسری طرف جیسے سانپ سونگ گیا۔ کچھ لمحوں کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی، پھر سیٹھ وقار کی بکھلائی ہوئی آواز آئی، یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ تیمور نے سخت لہجے میں کہا، نکاح نامہ بھیجوں کیا واٹس ایپ پر؟ اور رہی بات دھمکیوں کی
تو کان کھول کر سن لو، اگر اب تم نے یا تمہارے کسی آدمی نے میرے گھر یا میری بیوی کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا بھی تو میں تمہاری وہ حالت کروں گا کہ تم جیل جانے کی دعائیں مانگو گے۔ یہ کہہ کر تیمور نے فون کاٹ دیا۔ رات کا وقت تھا اور باہر موسم پھر سے خراب تھا۔ تیز ہوائیں چل رہی تھی اور بوندا باندی ہو رہی تھی۔ اچانک زوردار کڑک کے ساتھ بجلی چلی گئی اور پورے گھر میں گھپ اندھیرا چھا گیا۔ ایمن اپنے کمرے میں تھی اور وہ اندھیرے سے شدید خوفزدہ ہوتی۔ جنریٹر چلنے میں کچھ وقت تھا۔ گھبراہٹ میں اسے کچھ سمجھ نہیں آیا اور وہ کمرے سے باہر نکل آئی تاکہ کسی کو آواز دے سکے۔ اندھیرے میں اسے راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ دیواروں کو ٹٹولتی ہوئی لابی کی طرف بڑھی کہ اچانک کسی سخت وجود سے ٹکرا گئی۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ وہ پیچھے گرنے ہی والی تھی کہ دو مضبوط ہاتھوں نے اسے بازوؤں سے تھام لیا۔ بجلی کی کڑک سے لمحے بھر کے لیے روشنی ہوئی تو اس نے دیکھا وہ تیمور تھا جو شاید اپنے کمرے سے باہر تھا۔ ایمن کا سانس پھولا ہوا اور وہ کانپ رہی تھی۔ وہ غیر ارادی طور پر تیمور کے سینے سے لگ گئی اور اس کی قمیض کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ تیمور نے اس کے خوف کو محسوس کر لیا۔ اس نے اسے خود سے دور نہیں کیا بلکہ اس کی پشت پر نرمی سے ہاتھ رکھ دیا۔ اندھیرے میں دونوں کی سانسوں کی آوازیں واضح تھی۔ تیمور نے سرگوشی میں کہا، ڈرو مت ایمن، میں ہوں نا۔ اس جملے میں ایک عجیب سحر تھا جس نے ایمن کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر دیا۔ یہ ایک انتہائی نرم اور پاکیزہ سا لمحہ تھا جہاں الفاظ سے زیادہ احساسات بول رہے تھے۔ تیمور نے اپنی جیب سے موبائل نکال کر اس کی ٹارچ جلائی۔ روشنی ہوتے ہی ایمن کو اپنی پوزیشن کا احساس ہوا۔ وہ شرما کر فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ تیمور نے اس کی شرمندگی کو محسوس کرتے ہوئے نظریں پھیری۔ تیمور کے دل میں اس معصوم لڑکی کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہو رہا تھا جسے وہ ابھی خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا، جسے وہ ابھی خود بھی سمجھ نہیں رہا تھا۔ آج شہر کے سب سے بڑے بزنس ٹائکونز کی پارٹی ہے اور مجھے وہاں مدعو کیا گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں تم بھی میرے ساتھ چلو کیونکہ اب تم میری بیوی ہو اور دنیا کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے۔ یہ تمہارے لیے کچھ ہے، جاؤ اور تیار ہو جاؤ۔ ایمن نے کپ کپاتے ہاتھوں سے باکس اٹھایا، اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب اس نے باکس کھولا تو اس میں گہرے نیلے رنگ کی انتہائی نفیس اور قیمتی ساڑی موجود تھی۔ جب وہ تیار ہو کر آئینے کے سامنے آئی، خود کو پہچان نہ سکی۔ نیلا رنگ اس کی گوری رنگت پر کھل رہا تھا اور وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ جب وہ سیڑھیوں سے نیچے اتری، تیمور جو نیچے اس کا انتظار کر رہا تھا اسے دیکھ کر پل بھر کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ستائش کے رنگ دیکھ کر ایمن کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ تیمور نے آگے بڑھ کر بڑی شائستگی سے اپنا بازو اس کے سامنے رکھ کیا اور کہا، چلیں مسز تیمور۔ ایمن نے جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے بازو پر رکھ دیا اور دونوں گھر سے باہر نکل گئے۔ پارٹی کا ماحول انتہائی پروقار اور چمک دھمک والا تھا۔ شہر کے تمام امیر اور بااثر لوگ وہاں موجود تھے۔ جیسے ہی تیمور ایمن کے ساتھ ہال میں داخل ہوا تو وہاں موجود تمام لوگوں کی نظریں ان دونوں پر جم گئی۔ تیمور نے اپنا سیاہ کوٹ پہن رکھا تھا اور ایمن نیلی ساڑی میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ دونوں کی جوڑی ایک مکمل لگ رہی تھی کہ لوگوں کی سرگوشیاں شروع ہو گئی۔ تیمور نے کسی کی پرواہ کیے بغیر سر اٹھا کر چلنا جاری رکھا۔ اچانک سامنے سے سیٹھ وقار ہاتھ میں مشروب کا گلاس تھامے نمودار ہوا۔ ایمن کو تیمور کے ساتھ دیکھ کر اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں اور اس کی آنکھوں میں جلن اور حسد کے شعلے بھڑک اٹھے۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھا اور بولا، ارے تیمور صاحب، یہ کون سی حور پری ساتھ لے آئے؟ سنا ہے آپ نے شادی کر لی ہے، مگر یقین نہیں آ رہا۔ تیمور نے ایمن کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی تاکہ اسے حوصلہ دے سکے کیونکہ ایمن سیٹھ وقار کو دیکھ کر کانپنے لگی تھی۔ تیمور نے وقار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سرد لہجے میں کہا، یقین تو کرنا پڑے گا وقار صاحب، ملیے میری بیگم ایمن تیمور سے اور یاد رکھیے گا ان کی طرف اٹھنے والی ہر غلط نظر کا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ سیٹھ وقار کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور وہ شرمندہ ہو کر کھسیانی ہنسی ہنسنے لگا۔ تیمور نے وہاں موجود دیگر کاروباری شخصیت سے بھی ایمن کا تعارف کروایا اور ہر بار اس کے لہجے میں ایمن کے لیے عزت اور ملکیت کا احساس اتنا گہرا تھا
کہ ایمن کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ تیمور کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے۔ یہ اس کی سیٹھ وقار اور اس کے ماضی کے خوف پر ایک خاموش مگر بہت بڑی جیت تھی۔ واپسی کا سفر خاموشی میں گزرا، مگر یہ خاموشی بھوجل نہیں بلکہ پرسکون تھی۔ ایمن نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے تیمور کے کندھے پر سر رکھ دیا، جس پر تیمور نے کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ اسے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ گھر پہنچ کر جب وہ دونوں کمرے میں گئے تو تیمور نے کوٹ اتار کر کرسی پر رکھا اور ایمن کی طرف متوجہ ہوا جو جویلری اتار رہی تھی۔ تیمور اس کے قریب گیا، اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ایمن سنو۔ ایمن پلٹی تو تیمور نے ایک چھوٹا سا مخملی ڈبہ اس کی طرف بڑھایا۔ ایمن نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ تیمور نے نرم لہجے میں کہا، یہ تمہارے لیے ہے۔ تم نے جس طرح آج میرا مان رکھا اور میرے ساتھ کھڑی رہی، اس کے لیے شکریہ۔ ایمن نے ڈبہ کھولا تو اس میں ہیرے کی ایک نازک سی انگوٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے تیمور کی طرف دیکھا اور جذباتی لہجے میں کہا، مجھے تحفے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے مجھے جو عزت دی وہ دنیا کے ہر ہیرے سے زیادہ قیمتی ہے۔ تیمور مسکرایا اور انگوٹھی نکال کر اس کے ہاتھوں میں پہنا دی۔ اس نے ایمن کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں تھامے رکھا اور انتہائی دھیمے لہجے میں کہا کہ تم اس عزت کے حقدار ہو۔ تیمور نے آگے بڑھ کر ایمن کی پیشانی پر بہت نرمی سے بوسہ دیا اور کہا کہ اب آرام کرو، تم تھک گئی ہوگی۔ ایمن کا دل چاہ رہا تھا کہ وقت یہیں تھم جائے۔ اس رات دونوں کے درمیان موجود اجنبیت کی آخری دیوار بھی گر چکی تھی اور ایک انکہی محبت نے جنم لے لیا۔ اگلی صبح ایمن معمول سے پہلے جاگی اور بڑے اہتمام سے ناشتہ تیار کیا۔ وہ تیمور کے لیے بیڈ ٹی لے کر کمرے میں گئی۔ تیمور ابھی جاگ رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر ایمن کا استقبال کیا۔ ابھی انہوں نے چائے کا پہلا گھونٹ بھرا ہی تھا کہ تیمور کا فون بجنے لگا۔ فون اس کے پرانے خاندانی ملازم کا تھا۔ جیسے جیسے تیمور بات سن رہا تھا، اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہوتے جا رہے تھے۔ فون بند کر کے وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ ایمن نے فکر مندی سے پوچھا، کیا ہوا، سب خیریت تو ہے؟ تیمور نے گہری سانس لی اور بتایا، دادا جان کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ ہسپتال میں ہیں، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ ایمن نے فوراً کہا، ہمیں بھی ہسپتال جانا چاہیے۔ تیمور نے سختی سے کہا، میں نہیں جاؤں گا، انہوں نے میری ماں کے ساتھ جو کیا میں اسے کبھی نہیں بھول سکتا۔ ایمن اس کے قریب بیٹھ گئی، اس کا ہاتھ تھام کر سمجھانے لگی، دیکھیں، ماضی کو بدلا نہیں جا سکتا، لیکن حال ہمارے ہاتھ میں ہے۔ وہ آپ کے خون ہیں اور اس وقت انہیں آپ کی ضرورت ہے۔ اگر آج آپ نہیں گئے اور انہیں کچھ ہو گیا تو آپ ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر پائیں گے۔ ایمن کے پرخلوص اصرار اور منطقی باتوں نے تیمور کی ضد توڑ دی۔ وہ تیار ہو کر ہسپتال پہنچے۔ آئی سی یو میں دادا جان مشینوں میں گھرے ہوئے تھے اور انتہائی کمزور لگ رہے تھے۔ تیمور کے دیکھتے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے کانپتے ہاتھ سے آکسیجن ماسک ہٹایا اور تیمور کا نام پکارا۔ تیمور پتھر بنا کھڑا تھا، مگر ایمن نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ تیمور آہستہ قدموں سے بیڈ کے پاس گیا۔ دادا جان نے روتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے دولت کی ہوس میں اندھا ہو کر اپنے ہی خون کے ساتھ ظلم کیا۔ میں سیٹھ وقار کے ہاتھوں کٹ پتلی بن گیا تھا۔ تیمور کا دل پگھل گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر دادا جان کا ہاتھ تھام لیا اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ یہ منظر دیکھ کر ایمن کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو آ گئے، کیونکہ برسوں کی نفرت آج محبت میں بدل گئی تھی۔ تیمور دادا جان کو ہسپتال سے ڈسچارج کروا کر سیدھا اپنے گھر لے آیا۔ گھر میں ایک نئی رونق آ گئی تھی۔ ایمن نے دادا جان کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جس کی وجہ سے وہ اسے دعائیں دیتے نہیں تھکتے۔ شام کو جب سب لاؤنج میں بیٹھے تھے تو دادا جان نے انکشاف کیا کہ اصل میں ہوا کیا تھا۔ انہوں نے بتایا، سیٹھ وقار نے انہیں دھوکے سے ایسے کاغذات پر دستخط کروا لیے تھے جس کی روح سے جائیداد کا بڑا حصہ وقار کے نام ہو گیا، اور اسی بات پر انہیں بلیک میل کر رہا تھا کہ اگر انہوں نے تیمور سے رابطہ کیا تو وہ سب کچھ چھین لے گا۔ یہ سن کر تیمور کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ اسے سمجھ آ گیا کہ وقار نہ صرف ایک عیاش انسان ہے بلکہ ایک شاطر فراڈی بھی۔ تیمور غصے میں کھڑا ہو گیا۔
اور کہا کہ اب میں اس وقار کو چھوڑوں گا نہیں۔ اس کے ذہن میں ایک نیا منصوبہ بن رہا تھا۔ اس نے دادا جان اور ایمن کی طرف دیکھ کر فیصلہ کن انداز میں کہا، اب گولی نہیں چلے گی، دماغ چلے گا۔ میں عدالت جاؤں گا اور ثابت کروں گا کہ وہ کاغذات جعلی ہیں۔ میں اسے ایسی مات دوں گا کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ اب جنگ طاقت کی نہیں بلکہ ذہانت کی ہوگی، اور اس جنگ میں آپ دونوں میری طاقت ہوں گے۔ تیمور کا منصوبہ سیٹھ وقار کو قانونی شکنجے میں کسنے کا تھا، اور اس کے لیے سب سے اہم گواہ ایمن کی چچی اور چچا تھے، جو سیٹھ وقار کے ڈر سے شہر کے ایک پسماندہ علاقے میں روپوش ہو چکے تھے۔ تیمور نے اپنے ذرائع استعمال کرتے ہوئے ان کا پتہ لگا لیا تھا، اور اگلی ہی شام وہ ایمن کو ساتھ لے کر اس تنگ و تاریک محلے میں پہنچ گیا، جہاں ایک چھوٹے سے خستہ حال مکان میں وہ دونوں چھپے بیٹھے تھے۔ جیسے ہی تیمور اور ایمن مکان کے اندر داخل ہوئے تو ایمن کی چچی اور چچا خوف سے دیوار کے ساتھ لگ گئے، کیونکہ انہیں لگا کہ شاید سیٹھ وقار کے آدمی انہیں مارنے آ گئے۔ مگر جب انہوں نے ایمن کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں حیرت اور شرمندگی کے تاثرات ابھر آئے۔ تیمور نے آگے بڑھ کر سخت لہجے میں کہا، آپ لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کو مارنے نہیں بلکہ بچانے آیا ہوں۔ سیٹھ وقار آپ دونوں کو ڈھونڈ رہا ہے تاکہ وہ آپ کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر سکے، کیونکہ آپ دونوں اس کے گناہوں کے زندہ ثبوت ہیں۔ چچی یہ سن کر رو پڑی اور ہاتھ جوڑ کر بولی، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی بیٹا۔ ہم لالچ میں اندھے ہو گئے تھے اور اپنی ہی خون کا سودا کر بیٹھے، مگر اب ہم پچھتا رہے ہیں۔ وہ سیٹھ ہمیں نہیں چھوڑے گا، وہ بہت ظالم انسان ہے۔ تیمور نے سنجیدگی سے کہا، اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ عدالت میں سیٹھ وقار کے خلاف گواہی دیں اور سچ سچ بتا دیں کہ کس طرح اس نے جعلی کاغذات بنوائے اور کس طرح اس نے ایمن کو خریدنے کی کوشش کی۔ چچا نے ڈرتے ہوئے کہا، مگر وہ ہمیں مار دے گا، اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ تیمور نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پورے اعتماد سے کہا، جب تک تیمور زندہ ہے آپ لوگوں کو کوئی خراش تک نہیں آئے گی۔ میں آپ کو مکمل سیکیورٹی اور تحفظ دوں گا، لیکن بدلے میں مجھے آپ کی سچی گواہی چاہیے۔ ایمن خاموشی سے کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ چچی روتے ہوئے آگے بڑھی اور ایمن کے قدموں میں گر گئی اور معافی مانگنے لگی، بیٹی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا۔ ایمن کا دل پسیج گیا کیونکہ وہ فطری طور پر نرم دل تھی۔ اس نے جھک کر چچی کو اٹھایا اور گلے لگا لیا، روتے ہوئے کہا، میں نے آپ کو معاف کیا چچی جان۔ یہ منظر دیکھ کر تیمور کے دل میں ایمن کی عزت مزید بڑھ گئی کہ جس لڑکی کے ساتھ اتنا ظلم ہوا وہ انتقام کی بجائے معافی کا راستہ چن رہی ہے۔ تیمور نے ان دونوں کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اپنے ایک محفوظ فارم ہاؤس پر منتقل کروا دیا تاکہ سیٹھ وقار ان تک نہ پہنچ سکے، اور قانونی کارروائی کی تیاری شروع کر دی۔ چند دن بعد سیٹھ وقار کو جب پتہ چلا کہ اس کے خلاف گواہ تیار ہو چکے ہیں اور مقدمہ مضبوط ہو رہا ہے، وہ بوکھلا گیا۔ اسے اپنی بادشاہت خطرے میں نظر آنے لگی، اور ایک بار ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح اس نے آخری اور خطرناک ترین داؤ کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن تیمور عدالتی کارروائی کے سلسلے میں اپنے وکیل کے پاس گیا ہوا تھا، اور گھر پر صرف ایمن، دادا جان اور کچھ سیکیورٹی گارڈز موجود تھے۔ سیٹھ وقار نے اپنے کرائے کے گنڈوں کے ساتھ تیمور کی حویلی پر دھاوا بولنے کا پلان بنایا، مگر اس بار وہ سامنے کے گیٹ سے نہیں بلکہ عقبی دیوار پھیلانگ کر اور سیکیورٹی سسٹم کو ہیک کر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا اور ایمن دادا جان کے کمرے میں انہیں دوائی دے رہی تھی۔ اچانک گھر کا ایمرجنسی الارم بج اٹھا اور ساتھ ہی فائرنگ کی آواز آنے لگی۔ ایمن کا دل دہل کر وہ سمجھ گئی کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ اس نے گھبرانے کی بجائے کمال ہوشیاری کا مظاہرہ کیا۔ دادا جان کی ویل چیئر کو تیزی سے دھکیلتے ہوئے کمرے میں موجود خفیہ سیف روم کی طرف لے گئی، جسے تیمور نے خاص ایسے ہی حالات کے لیے بنوایا تھا۔ دادا جان نے پریشانی سے کہا، بیٹی تم بھی اندر آ جاؤ، باہر مت جاؤ، وہ لوگ خطرناک ہیں۔ ایمن نے جلدی سے انہیں اندر دھکیلا اور دروازہ لاک کرتے ہوئے کہا، آپ فکر نہ کریں دادا جان، میں تیمور کو اطلاع دے رہی ہوں، وہ آتے ہی ہوں گے۔ مجھے باہر رہ کر انہیں روکنا ہوگا تاکہ وہ اس کمرے تک نہ پہنچ سکے۔ ایمن نے بہادری سے سیف روم کا خفیہ پینل بند کیا اور خود باہر صوفے کے پیچھے چھپ کر حالات کا جائزہ لینے لگی۔
تبھی ہال کا مرکزی دروازہ زوردار دھماکے سے ٹوٹا اور سیٹھ وقار اپنے 4 مسلح آدمیوں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھی اور چہرے پر شیطانی مسکراہٹ۔ اس نے چیخ کر کہا، کہاں چھپے بیٹھے ہیں سب؟ آج اس تیمور کا غرور خاک میں ملا دوں گا۔ ایمن ڈر رہی تھی مگر اس نے خود کو سنبھالا اور سامنے آ گئی تاکہ سیٹھ وقار دادا جان کے کمرے کی تلاشی نہ لے۔ سیٹھ وقار ایمن کو دیکھ کر ہنسا اور بولا، آ گئی میری چڑیا، اچھا کیا جو خود ہی سامنے آ گئی، ورنہ مجھے ڈھونڈنے میں محنت کرنی پڑتی۔ دوسری طرف تیمور وکیل کے دفتر میں بیٹھا تھا۔ اس کے موبائل پر گھر کے سیکیورٹی سسٹم کا الرٹ موصول ہوا۔ اسکرین پر سرخ بتی جلتے دیکھ کر اس کے اعصان خطا ہو گئے۔ اس نے ایک پل ضائع کیے بغیر وکیل کو وہیں چھوڑا اور گاڑی کی طرف بھاگا۔ اس نے راستے میں ہی اپنے ہیڈ آفس سیکیورٹی اور پولیس کے اعلیٰ افسر کو کال ملا دی اور دھاڑتے ہوئے کہا، میری حویلی پر حملہ ہوا، مجھے 5 منٹ کے اندر وہاں فورس چاہیے۔ تیمور گاڑی کو ہوائی جہاز کی رفتار سے چلا رہا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور دماغ میں صرف ایمن کا خیال تھا۔ وہ دعائیں مانگ رہا تھا، ایمن محفوظ ہو۔ اسے اپنی زندگی میں پہلی بار اتنا شدید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ جب وہ حویلی کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ پولیس کی گاڑیاں اور اس کے اپنے گارڈز گھر کو گھیرے میں لے رہے تھے، مگر اندر سیٹھ وقار موجود تھا اور فائرنگ کا تبادلہ رک چکا تھا، جس کا مطلب تھا سیٹھ نے گھر پر قبضہ کر لیا ہے۔ تیمور نے پولیس کو رکنے کا اشارہ کیا اور کہا، میں اکیلا اندر جاؤں گا، کیونکہ اگر ہم نے زبردستی کی تو وہ ایمن کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تیمور نے اپنی گن لوڈ کی اور آہستہ قدموں سے مین گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ ہال کا منظر دیکھ کر اس کا خون خشک ہو گیا۔ سیٹھ وقار نے ایمن کو بالوں سے پکڑ رکھا تھا اور اس کی کن پٹی پر بندوق رکھی ہوئی تھی۔ ایمن رو رہی تھی، اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ تیمور کو دیکھتے ہی سیٹھ وقار نے کہا لگایا اور کہا، آ گیا میرا شیر، ہتھیار پھینک دو ورنہ اس لڑکی کا بھیجا اڑا دوں گا۔ تیمور نے فوراً اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کر دیے اور اپنی گن فرش پر پھینک دی۔ اسے ٹھوکر مار کر سیٹھ وقار کی طرف کر دیا۔ اس نے انتہائی ضبط سے کام لیتے ہوئے کہا کہ وقار، اسے چھوڑ دو، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، اس معصوم لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہے، تمہیں جو چاہیے میں دینے کو تیار ہوں، بس اسے کچھ مت کہو۔ سیٹھ وقار نے مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا، اب تم آئے ہو لائن پر، مجھے سب کچھ چاہیے تیمور، تمہاری ساری دولت، تمہاری جائیداد کے کاغذات اور یہ لڑکی بھی، میں تمہیں برباد کر کے چھوڑوں گا اور تم دیکھو گے میں اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ ایمن نے روتے ہوئے تیمور کو دیکھا اور نفی میں سر ہلایا، جیسے کہہ رہی ہو، میری خاطر کچھ مت ہارنا۔ سیٹھ وقار اپنی فتح کے نشے میں چور تھا اور اس کے پیچھے اس کا وکیل بھی کھڑا تھا جو فائلز لیے کھڑا تھا۔ سیٹھ نے وکیل کو اشارہ کیا کہ وہ کاغذات تیمور سے سائن کروائے۔ جیسے ہی وکیل سیٹھ کے قریب سے گزرا، اس کی بجائے تیمور کی طرف جانے کے اچانک اپنی بھاری بریف کیس پوری قوت سے سیٹھ وقار کے سر پر دے ماری۔ یہ وار اتنا اچانک اور زوردار تھا کہ سیٹھ وقار کا توازن بگڑ گیا اور اس کے ہاتھ سے بندوق چھوٹ کر دور جا گری۔ یہ وکیل دراصل تیمور کا پرانا مخبر تھا جسے اس نے سیٹھ وقار کے گرد جال بننے کے لیے پلانٹ کیا تھا۔ تیمور جو اسی لمحے کا انتظار کر رہا تھا، ایک زخمی شیر کی طرح جھپٹا اور اس نے پلک جھپکنے میں سیٹھ وقار کو زمین پر دبوچ لیا۔ سیٹھ کے آدمیوں نے فائرنگ کرنے کی کوشش کی مگر باہر سے پولیس اور تیمور کے گارڈز کھڑکیوں کے شیشے توڑ کر اندر داخل ہو چکے تھے اور انہوں نے باقی غنڈوں کو قابو کر لیا۔ تیمور نے سیٹھ وقار کے منہ پر تابڑ توڑ گھونسے برسائے اور اپنا سارا غصہ نکال دیا۔ سیٹھ وقار ادموا ہو چکا تھا۔ پولیس نے آگے بڑھ کر تیمور کو روکا اور سیٹھ وقار کو ہتھکڑیاں لگا دی۔ ایمن جو کونے میں سمٹی کانپ رہی تھی، تیمور نے اسے دیکھا اور بھاگ کر اس کے پاس گیا۔ اس نے ایمن کو اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا اور اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ ایمن نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اسے جکڑ لیا۔ تیمور کی اپنی آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ پولیس والوں نے سیٹھ وقار کو ہتھکڑیاں لگا کر گاڑی میں بٹھا دیا مگر اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی خباثت اور بے شرمی موجود تھی۔ تیمور اپنے گارڈز اور پولیس افسران کے ساتھ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔
جبکہ ایمن ابھی بھی صوفے پر بیٹھی خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ کچھ دیر پہلے گزرنے والا طوفان اس کے اعصاب پر بری طرح سے انداز ہوا تھا۔ پولیس انسپکٹر تیمور کے قریب آیا اور سلیوٹ کرتے ہوئے بولا، تیمور صاحب، آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے قانون کو اپنا کام کرنے دیا، ورنہ ہم جانتے ہیں آپ جیسے لوگ اپنے فیصلے خود کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ سیٹھ وقار کے خلاف اتنے ثبوت ہیں کہ اب وہ اپنی باقی زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہی گزارے گا۔ تیمور نے گہری سانس لی اور انسپکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے اسبات میں سر ہلایا۔ جیسے ہی پولیس کی گاڑیاں سائرن بجاتی ہوئی حویلی کے گیٹ سے باہر نکلی تو گھر میں ایک عجیب سا سکون چھا گیا، وہ سکون جو کسی بہت بڑے طوفان کے تھم جانے کے بعد آتا ہے۔ تیمور مڑا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا ایمن کے پاس گیا، جو ابھی تک خاموش بیٹھی تھی۔ تیمور نے گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ کر اس کو ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنے گرم ہاتھوں میں لیا، اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نرمی سے پوچھا، تم ٹھیک ہو ایمن؟ اب سب ختم ہو چکا ہے، وہ جا چکا ہے اور اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ ایمن نے نم آنکھوں کے ساتھ تیمور کو دیکھا اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس وقت اسے الفاظ کی نہیں بلکہ اس تحفظ کی ضرورت تھی جو اسے تیمور کے مضبوط بازوؤں میں مل رہا تھا۔ تیمور نے اس کے سر پر تھوڑی ٹکا دی اور اسے خود میں بھینچ لیا۔ اس نے محسوس کیا کہ ایمن ابھی بھی ہلکا ہلکا کانپ رہی ہے۔ تیمور نے دھیمے لہجے میں اس کے کان میں سرگوشی کی، مجھے معاف کر دو ایمن، میری وجہ سے تمہیں اتنی تکلیف اٹھانی پڑی۔ میری ماضی کی دشمنیوں نے آج تمہاری جان کو خطرے میں ڈال دیا۔ اگر آج تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاتا۔ ایمن نے اس کے سینے سے سر اٹھایا اور اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ اس نے بھرپور اعتماد سے کہا، آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے تیمور، آپ نے تو مجھے بچایا ہے، آپ میری ڈھال بنے۔ آج مجھے یقین ہو گیا دنیا کی کوئی بھی طاقت مجھے آپ سے دور نہیں کر سکتی۔ یہ لمحہ ان کی محبت کی معراج تھا، جہاں خوف ختم ہو چکا تھا اور رات ایک بہت ہی محبت بھری تھی، جس میں دونوں نے ایک دوسرے کو دل سے اپنا لیا تھا اور وہ دونوں ایک ہو گئے تھے، اور اس رات میں صرف اور صرف پیار کی پھوار ہو رہی تھی۔ کچھ مہینے گزر گئے اور زندگی معمول پر آ گئی۔ تیمور نے اپنے غیر قانونی کاروبار اور انڈر ورلڈ کے تمام روابط ختم کرنے کا اعلان کر دیا، اور اب وہ پوری توجہ اپنے دادا کے خاندانی بزنس پر دے رہا تھا۔ ایک شام موسم بہت خوشگوار تھا، آسمان پر گہرے بادل تھے اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ تیمور جلدی گھر آ گیا تھا، وہ چھت پر کھڑا موسم کا لطف اٹھا رہا تھا۔ ایمن ہاتھ میں چائے کے 2 کپ لیے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی۔ تیمور کو ریلنگ کے ساتھ کھڑا پایا، ہوا سے تیمور کے بال ماتھے پر بکھرے تھے اور وہ بہت پرسکون لگ رہا تھا۔ ایمن نے خاموشی سے جا کر چائے کا کپ اسے پیش کیا۔ تیمور نے چونک کر اسے دیکھا اور مسکرا دیا۔ اس نے چائے کا کپ تھامتے ہوئے ایمن کے ہاتھ کو بھی اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ دونوں خاموشی سے کچھ دیر تک شہر کی روشنی اور برستے ہوئے بادلوں کو دیکھتے رہے۔ پھر تیمور نے خاموشی توڑی اور کہا، تمہیں یاد ہے ایمن وہ رات جب تم بارش میں میری گاڑی سے ٹکرائی تھی؟ مجھے آج بھی وہ لمحہ یاد ہے جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا۔ تم بھیگی سی، ڈری ہوئی۔ میں اس وقت ایک پتھر دل انسان تھا جسے کسی کے جذبات کی پرواہ نہیں تھی، مگر اس ایک حادثے نے میری پوری دنیا بدل دی۔ ایمن نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا اور کہا کہ وہ حادثہ نہیں تھا تیمور، وہ تو قدرت کا ایک خوبصورت منصوبہ تھا۔ اگر میں اس رات آپ سے نہ ٹکراتی تو شاید میں آج زندہ نہ ہوتی اور نہ ہی آپ کو یہ زندگی ملتی جو اب آپ گزار رہے۔ تیمور نے چائے کا کپ سائڈ پر دیوار پر رکھا اور ایمن کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ اس نے ایمن کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی گہرے لہجے میں کہا، تم نے مجھے جینا سکھایا ایمن، تم نے میرے اندر کے انسان کو جگایا، تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت فیصلہ ہو۔ یہ کہہ کر تیمور نے بہت محبت اور احترام سے ایمن کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ بارش کی ہلکی پھوار شروع ہو چکی تھی، مگر وہ دونوں وہیں کھڑے، ایک دوسرے کی محبت میں بھیگتے ہوئے۔ تیمور نے ایمن کو اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا اور کہا کہ وعدہ کرو، تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔
ایمن نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے جواب دیا، میں آپ کا سایہ ہوں تیمور، اور سایہ کبھی انسان سے جدا نہیں ہوتا۔ تیمور کے لیے جرائم کی دنیا کو خیر باد کہنا اور ایک عام شریف شہری بننا اتنا آسان نہیں تھا جتنا لگ رہا تھا، کیونکہ ماضی کے سائے اتنی آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑتے۔ اسے اپنے کاروبار کو مکمل قانونی بنانے کے لیے ایک طویل اور صبر آزما جنگ لڑنی پڑی۔ اگلے کئی مہینوں تک تیمور کو تھانوں، کچہریوں اور سرکاری دفتروں کے چکر لگانے پڑے۔ اسے اپنی بہت سی ناجائز دولت اور جائیداد سرکار کے حوالے کرنی پڑی تاکہ وہ اپنے دامن سے کالے دھبوں کو دھو سکے۔ کئی بار حالات اتنے مایوس کن ہو جاتے تیمور کو لگتا شاید وہ جیل چلا جائے گا یا اس کا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس کے پرانے ساتھی اسے طعنہ دیتے کہ وہ ایک عورت کے لیے کمزور پڑ گیا، جبکہ اس کے دشمن اس کمزور وقت میں اس پر وار کرنے کی کوشش کرتے۔ ایک رات تیمور بہت تھکا ہوا پریشان گھر لوٹا۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر سر پکڑ کر سوچ رہا تھا، کیا اس نے صحیح کیا ہے؟ کیونکہ قانونی پیچیدگیاں اسے توڑ رہی تھی۔ تبھی ایمن اس کے پاس آئی، اس کے پیروں کے پاس قالین پر بیٹھ گئی۔ اس نے تیمور کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور کہا، آپ پریشان کیوں ہیں؟ تیمور نے تلخی سے کہا، ایمن، سب کچھ ہاتھ سے جا رہا ہے۔ وکیل کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی آدھی سے زیادہ دولت سرنڈر کرنی پڑے گی۔ لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ مجھے ڈر ہے میں تمہیں وہ آسائشیں نہیں دے پاؤں گا جس کی تم عادی ہو چکی ہو۔ ایمن نے اس کی بات کاٹتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، مجھے دولت نہیں چاہیے تیمور، مجھے صرف آپ چاہیے۔ سکون کی روکھی روٹی اس حرام کی دولت سے 1000 گنا بہتر ہے جس میں خون کی بو آتی ہو۔ آپ نے جو راستہ چنا ہے وہ مشکل ضرور ہے مگر سچا ہے۔ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اگر ہم ایک چھوٹے سے گھر میں بھی رہیں گے تو میں خوش رہوں گی، بشرط یہ کہ وہ گھر حلال کی کمائی کا ہو اور وہاں ہمیں کسی پولیس یا دشمن کا ڈر نہ ہو۔ ایمن کی ان باتوں نے تیمور کے اندر ایک نئی روح پھونک دی۔ وہ جو ہمت ہار رہا تھا دوبارہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اسے گلے لگا کر کہا، تم میری طاقت ہو ایمن، جب تک تم میرے ساتھ ہو میں دنیا کی ہر عدالت اور ہر مشکل کا سامنا کر سکتا ہوں۔ اور پھر دنیا نے دیکھا، تیمور نے ہار نہیں مانی۔ اس نے ایک پائی کا حساب دیا، سزائیں بھگتی، جرمانے ادا کیے اور بالآخر وہ سرخرو ہوا۔ اس نے اپنی ڈان والی شناخت کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا اور ایک باعزت بزنس مین کے طور پر ابھرا۔ یہ سفر مشکل تھا مگر اس کے اختتام پر جو سکون تھا وہ انمول تھا۔ وقت پر لگا کر اٹھ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے 5 سال بیت گئے۔ آج موسم پھر سے خوشگوار تھا اور حویلی کے وسیع اور ریز لان میں زندگی مسکرا رہی تھی۔ ہری گھاس پر 2 ننھے منھے بچے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، بھاگتے پھرے تھے اور ان کے پیچھے ایک سفید بالوں والے بزرگ وہیل چیئر پر بیٹھے تالیاں بجا رہے تھے۔ یہ تیمور کے دادا جان تھے جن کی صحت اب پہلے سے بہت بہتر تھی اور وہ اپنے پڑپوتوں کے ساتھ کھیل کر اپنی زندگی کے آخری دن ہنسی خوشی گزارے تھے۔ جڑواں بچوں کی کلکاریاں پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ تیمور اور ایمن برآمدے میں کھڑے یہ حسین منظر دیکھ رہے تھے۔ تیمور کے چہرے پر اب وہ پرانی سختی اور وحشت نہیں تھی بلکہ ایک باپ کا شفقت بھرا سکون تھا۔ ایمن نے مسکراتے ہوئے تیمور کی طرف دیکھا اور کہا کہ دادا جان کتنے خوش ہیں۔ تیمور نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، ہاں، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہے۔ ایمن، اگر تم میری زندگی میں نہ آتی تو شاید میں آج بھی اندھیروں میں بھٹک رہا ہوتا، نہ یہ گھر ہوتا، نہ یہ بچے اور نہ ہی یہ سکون۔ ایمن نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ اسی وقت ان کا بیٹا بھاگتا ہوا آیا اور تیمور کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ تیمور نے جھک کر اسے گود میں اٹھا لیا اور ہوا میں لہرایا۔ بچی بھی بھاگتی ہوئی جیسے ایمن کے پاس آئی اس نے اٹھا لیا۔ تیمور نے ایمن کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا اور دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے بے پناہ محبت اور شکر گزاری تھی۔